نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اپگری نالج کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی اور خوشی والی اور پاکیزہ لائف اور زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت ساری ہماری مائیں بہنیں دوست احباب یا مسبب الاسباب، یہ ایک بہت ہی مضبوط، انتہائی پاورفل اور آزمودہ عمل اور وظیفہ ہے۔ اس کے طریقہ کار کے بارے میں، اس کے وظیفے کے بارے میں، اس عمل کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھیں گے اور کب پڑھیں گے اور کن مشکلات کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، جاب، کام، کاروبار، ملازمت اور ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، ہر مشکل اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے یا مسبب الاسباب کا وظیفہ انتہائی اہم ہے، مبارک، انوارات اور برکات والا عمل اور وظیفہ ہے۔ اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر کھلی جگہ ہو، کھلی فضا ہو اور آسمان نظر آتا ہو۔ خاص کر سب سے بہترین وقت اس کا عشاء کے بعد سے لے کر سوتے وقت تک ہے، یا تہجد کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ آپ کے مکان کی چھت ہے یا حویلی ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے آسمان نظر آتا ہے، سب سے پہلے آپ تازہ پانی سے وضو کریں اور 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ کے پڑھ کر اپنے تمام سابقہ گناہوں سے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں، اور آئندہ ہر قسم کا گناہ اور اللہ کی نافرمانی اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنے ہاتھوں سے ذبح نہ کرنے کا مصمم اور پختہ ارادہ کریں۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے نوافل ادا کریں، اور اپنی ٹوبی، اپنی پگڑی، اپنا دوپٹہ، انسان کی سب سے عزت والی جو چیز سمجھی جاتی ہے وہ دوپٹہ ہوتا ہے، انسان کی پگڑی ہوتی ہے، انسان کی ٹوپی ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی پگڑی، اپنی ٹوپی، اپنا دوپٹہ اور اپنا شملہ اور اپنی چادر جو ہے کسی کے پاؤں میں رکھ دیتا ہے یہ بالکل گھٹنے ٹیک کرنے والی بات ہوتی ہے۔ انتہائی جو ہے اپنی لاچاری اور کمزوری کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سامنے رکھیں اور ہاتھ پھیلائیں ایسے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، میں انتہائی کمزور ہوں، ناتواں ہوں، عاجز ہوں، اور بار بار مجھ سے گناہ ہوتے ہیں۔ یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ میری مشکلات کو تو اپنے فضل سے حل فرما اور آسان فرما، میری بیماریوں کو صحت سلامتی و تندرستی میں بدل دے۔ ایسے دعا کریں، اور انتہائی عاجزی کے ساتھ اس کے بعد یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یہ درمیان میں کچھ پڑھیں، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یہ سکرین پہ آپ کو نظر آتا ہے، 313 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ خواتین اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ ایسی جگہ پر اگر دوپٹہ اتار کر یہ وظیفہ پڑھیں اور دعا کریں، عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، لیکن غیر محرم کی اس پر نظر نہ پڑے بس۔ اور اگر آپ کو کوئی ایسی جگہ میسر نہیں آتی جہاں کھلی جگہ ہو، کھلی فضا ہو، آسمان نظر آتا ہو، پھر آپ اپنے کمرے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہوگا، اپنا دوپٹہ، اپنی پگڑی، اپنی ٹوپی، اپنا رومال، اپنی چادر انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے سامنے رکھ کر انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ عمل اور وظیفہ پڑھیں گے۔ اور یہ 41 دن آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پہلی 21 دنوں میں اللہ رب العزت آپ کے مسئلے کو حل فرما دیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی بیماروں کو شفا اللہ رب العزت دیں گے، اور آپ کے مسائل آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت میرے تمام سامعین و ناظرین کی مشکلات اور پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے ہر دکھ، درد، غم جس سے آپ اور آپ کی فیملی دوچار ہیں، اس کو آسانی میں، خوشی میں تبدیل فرما دے۔ آپ کے پیاروں کو و اپنوں کو صحت، سلامتی و تندرستی عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت آپ کو اچھے خاندان اور اچھی فیملیوں کا رشتے مقدر فرمائے، آپ کو نیک صالح اولاد اور اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کی ہر تمنا، ہر آرزو اور ہر جائز تمنا اور مراد کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔